السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ سو آپ تمام اسٹوڈنٹس ٹھیک ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے پروگریس شیئر کی ہے، آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ لیکچرز پریپیئر کرے ہو۔ تو آج ہم اپنا جو ہے نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا ٹاپک از بر صغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو، یعنی جب مسلمان بر صغیر میں دور حکومت میں تھے تب نظام تعلیم کس قسم کا تھا اور اس کی نمایاں خصوصیات کیا تھیں۔ اب سب کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی علماء کرام کی تعلیمی خدمات کے بارے میں پڑھا، اس سے ہمیں ایک چیز بہت واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک تعلیم و تدریس کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور مدارس بھی جو تھے وہ اعلیٰ پائے کے مدارس پائے جاتے تھے۔ دینی علوم کا بہت زیادہ رواج تھا، خصوصی طور پر قرآن مجید، حدیث اور فقہ کی تعلیم تقریباً تمام علماء کرام اور جتنے بھی فلاسفرز ہم نے پڑھے ان تمام کی خدمات کا ایک بنیادی خاصہ رہی۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے علم کو فروغ دینے کا جو سلسلہ ہے وہ انگریزوں کے اقتدار تک جو ہے وہ قائم رکھا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری جو ہمارے مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ برِ صغیر میں وہ ٹائم پیریڈ جس میں مسلمان دور حکومت میں تھے اس سے لے کر اور جب تک انگریز برِ صغیر میں آ گئے اور انہوں نے طاقت پر جو ہے وہ اختیار لے لیا، سارا کنٹرول سنبھال لیا، تب تک مسلمانوں کا جو ہے وہ تعلیمی ادوار بہت خوبصورت تھا۔ تو آئیے پڑھ لیتے ہیں کہ اس برِ صغیر میں اس دوران میں جو مسلمانوں کا مغلیہ دور حکومت تھا اس میں کس قسم کے مقاصد تعلیم تھے، کس قسم کا نصاب تھا اور کون کون سے ادوار تھے۔ مقاصد تعلیم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مقاصد تعلیم کو ہمیشہ نظام تعلیم میں سینٹرل حیثیت حاصل رہی ہے۔ کیونکہ نظام تعلیم سسٹم آف ایجوکیشن کو جو چیز ڈیفائن کرتی ہے وہ ہے پرپز آف ایجوکیشن، کہ تعلیم بنانے کا مقصد کیا ہے، آخر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ تعلیم کیوں دینے جا رہے ہیں، اور اس تعلیم کے تھرو ہم اصل میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنی آنے والی نسلوں کو کن خطوط پر تیار کریں گے۔ مقاصد تعلیم جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھے، وہی دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ مقاصد تعلیم میں جن مقاصد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی اس میں رضا الہی کا حصول، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول۔ مسلمانوں کی زندگی کا مین مقصد ایسی تعلیم حاصل کرنا تھا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتی، ایک مقصد۔ دوسرا جو آبجیکٹیو تھا وہ تھا تعمیر سیرت و کردار، یعنی اسلامی مقاصد تعلیم اس طرح کی بنائی جائے کہ مسلمانوں کی جو سیرت ہے، یعنی ان کی پرسنالٹی اور کریکٹر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسلام کے خطوط پر دی جا سکے۔ تربیت اخلاق کو تعلیم میں لازمی جز کی حیثیت حاصل تھی تاکہ سالم افراد سے ایک بہترین اور خوبصورت معاشرہ جنم لے سکے۔ تیسرا جو مقصد تھا وہ تھا متوازن نشوونما۔ متوازن نشوونما کا کانسیپٹ بیلنس ڈیولپمنٹ، یعنی تعلیم کا مقصد صرف اور صرف انسان کو ذہنی طور پر جو ہے وہ پریپیئر کرنا نہیں، بلکہ ذہنی، جسمانی، اخلاقی لحاظ سے بھی ایک اچھا اور معاشرے میں ایک اچھا شہری بنانا تعلیم کا بہرحال ایک واضح مقصد ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو مقصد تھا وہ تھا معاشی کفالت، یعنی تعلیم کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان کل کو اپنی مرضی کے مطابق روزگار جو ہے وہ یا اپنی روزگار یا کوئی جاب تلاش کر سکے۔ معاشی کفالت تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو مسلمانوں کو ان خطوط پر تیار کر سکتی۔ اس کے بعد پانچواں مین مقصد تھا منصب خلافت، یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے۔ انسان مسلمانوں کی زندگی کا اہم مقصد جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے قیام کو فروغ دے۔ چھٹا اور آخری مقصد ہے تو تذکیرہ کائنات، نام سے ظاہر ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اے مسلمان یا انسان زمین میں چلو پھرو اور میری نشانیاں تلاش کرو، میری حکمت کو پہچانو۔ تذکیرہ کائنات جو ہے وہ اس کا آخری اور مین مقصد تھا۔ اب نصاب تعلیم کی بات کر لیتے ہیں۔ نصاب تعلیم یعنی کریکولم کس قسم کا تھا؟ ابتدا میں اگر ہم دیکھیں تو اسلامی مدارس کے نصاب تعلیم میں قرآن مجید کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کو ایک لازمی مضمون کے طور پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھایا جاتا رہا۔ قرآن مجید کے ساتھ دوسرے مضامین جیسے کہ تفسیر، حدیث اور فقہ، اس کو بھی اسلامی نظام تعلیم کا ایک مین حصہ سمجھا جاتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ حساب، طب اور زراعت، یہ وہ تمام مضامین تھے جو کہ اختیاری مضامین کے طور پر طلباء کو پڑھائے جاتے رہے۔ بہرحال ان تمام مضامین میں قرآن مجید کے تعلیم کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ نصاب تعلیم کو انہوں نے 3 ادوار میں تقسیم کیا: ابتدائی تعلیم کے نصاب میں، ثانوی تعلیم کے نصاب میں اور اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں۔ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں جیسا کہ ابتدائی تعلیم آپ کو نام سے ظاہر ہے، یعنی کہ پرائمری ایجوکیشن تک بچوں کو جو بیسک فوکس کیا جاتا تھا وہ تھا کہ ان کو بیسک پڑھنا لکھنا، یعنی ریڈنگ رائٹنگ اسکل آ جائیں اور ان کو ارتھمیٹک اسکلز آ جائیں۔ یہاں پر میں ایک بات واضح کرتی چاہوں کہ اسٹوڈنٹس اس دور میں فارسی چونکہ ایک عام زبان بولی جاتی تھی، اردو جو تھی وہ سرکاری زبان نہیں تھی بلکہ فارسی زبان تھی، اس لیے فارسی زبان کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے کی بہت مشہور فارسی کی کتابیں تھیں وہ بھی ہمارے نصاب کا حصہ رہیں، جیسے کہ گلستان اور بوستان، یہ دونوں فارسی کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ ثانوی تعلیم کا نصاب قسم تھا۔ ثانوی تعلیم سے مراد ہے میڈل کلاسز کا نصاب، یعنی 5ویں سے لے کے 8ویں جماعت تک کس قسم کا نصاب پڑھایا جاتا رہا۔
ثانوی نصاب جو تھا اس میں زبان اور ادب کے ساتھ ساتھ ایسے مضامین کو بھی شامل کر دیا گیا جو کہ نصاب کا بہرحال دفتری اور قانونی لحاظ سے ایک اہم حصہ اور خاصا سمجھے جاتے تھے، جیسا کہ ادب کی تعلیم، حساب، تاریخ، اخلاقیات، فقہ اور خوش نویسی یعنی اچھی رائٹنگ اور خوش خطاطی کی جو اسکل ہے اس کو بھی نصاب کا حصہ بنا دیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم کا نصاب قسم کا تھا۔ اعلیٰ تعلیم جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یعنی ہائی اسٹڈیز کے لیے آفٹر گریجویشن کس قسم کا نصاب ترتیب دیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں زبان، ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ کے ساتھ ساتھ جو تصوف ہے یعنی مسٹک سبجیکٹس ان کو بھی نصاب کا بہرحال ایک لازمی حصہ بنایا گیا۔ یہاں پہ ایک بات بہت جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کو بر صغیر میں 3 ادوار میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے دور اورنگزیب کا جو دور ہے اس دور میں جو نصاب کا حصہ تھا وہ زبان، ادب، تفسیر، حدیث اور فقہ کا نالج تھا، اور یہ جو پہلا دور ہے تقریباً 200 سال تک محیط رہا۔ اس کے بعد دوسرا دور جو ہے وہ اکبری یعنی کہ مغل بادشاہ اکبر اعظم کا دور ہے۔ اس زمانے میں فلسفہ اور منطق کی طرف بہت زیادہ رجحان رہا۔ فلسفہ، منطق اور علم و کلام کتابیں جو ہیں یہ نصاب کا لازمی حصہ رہیں، اور اس دور میں جو سب سے اہم مضمون یعنی میڈیسن، جس کو آپ میڈیکل کی فیلڈ بھی کہتے ہو، اس کو نصاب کا لازمی حصہ بنایا گیا۔ تیسرا اور آخری دور کو ہم درس نظامی کے دور کے نام کے جانا جاتا ہے، جو کہ اورنگزیب بادشاہ کے زمانے کا دور ہے۔ اورنگزیب بادشاہ کا جو مشیر خاص ہے یعنی ملا نظام الدین، انہوں نے دوبارہ سے اکبری دور میں جو نصاب تھا